باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم وجاهدي مناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلى الله على محمد وآل محمد. راہ عبودیت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے جو سلسلے گفتگو جاری ہے، اس میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ کربلا کس اعتبار سے راہ عبودیت ہے۔ اگر کربلا توحید کا راستہ ہے، اگر کربلا اسلام کا راستہ ہے، اگر کربلا قرآن کا راستہ ہے، اگر کربلا غدیر کا راستہ ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کربلا کے سامنے آنے والے کون ہیں۔ چونکہ جب تک مخالف کے مقصد کو، سامنے آنے والے کے ایم کو، جو امام کے مقابلے پہ آئے ہیں، ان کو نہیں پہچانیں گے، کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا کربلا کو سمجھنے کے لیے اس اموی چہرے کو سمجھنا پڑے گا جو حسینی فکر کے سامنے آیا ہے، اس اموی خباثتوں کو سمجھنا پڑے گا جو علیوی طہارتوں کے سامنے آیا ہے، اس اموی نجاستوں کو سامنے آئے گا جو اہل بیت کی طہارت کے سامنے آیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو سلسلے گفتگو یہاں تک پہنچا تھا جانے گرامی، بس آج چونکہ مختصر بیان رہے گا، اس لیے تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس چند فضائل کے نقطے اور آپ کے سامنے ربط مسائل۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کل بیان کیا کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو یزید کے اقوال کو سمجھنا پڑے گا، یزید کے افکار کو سمجھنا پڑے گا، یزید کے باپ کے افکار کو سمجھنا پڑے گا، یزید کے دادا کے افکار کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ حسین کے افکار کو سمجھ سکیں، حسین کے باپ کے افکار کو سمجھ سکیں، حسین کے دادا کے افکار کو سمجھ سکیں۔ تو عزیزان گرامی، یزید کیا کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک
فلا خبر جاء ولا وحی نظر. یہ محمد کا کھیل تھا، یہ محمد کا ڈھونگ تھا. نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے. یہ سب کچھ میں کربلا میں مٹا چکا، میں جیت گیا. ایک مرتبہ جناب زینب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا کہتی ہیں، اے یزید تو ہمارے تذکرے کو بھی نہیں مٹا سکا تھا، نہ ہمارے دین کو مٹا سکتا. جب تک قیامت باقی ہے یہ ذکر بھی باقی رہے گا اور یہ دین بھی باقی رہے گا. تو عزیزان گرامی، اس تذکرے کو یزید کیسے مٹا سکتا ہے جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچائی عطا کی. ہاں عزیزان گرامی، یزید چاہتا تھا کہ دین کے چہرے کو مسخ کر دے، اسلام کو مٹا دے، اسلام کے نام کو مٹا دے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ نے یزید کے سامنے اس طرح سے استقامت دکھلائی، اس طرح سے راہ عبودیت کو پہچنوایا کہ یزید تو مٹ گیا، یزید کی فکر تو بچ گئی، لیکن حسینیت آج تک باقی ہے. جانے گرامی، اور وہ کیسے مٹا سکتا تھا جبکہ پروردگار کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جانے گرامی، یہ کوثر کیا ہے؟ دشمن کہہ رہا تھا کہ اے رسول آپ بے نسلیں. کیا کہہ رہا تھا رسول کو؟ کہ اے رسول آپ بے نسلیں. دشمن چاہ رہا تھا کہ رسول کی نسل کو مٹا دے، رسول کے نام کو مٹا دے، رسول کے تذکرے کو مٹا دے. اس لیے رسول پہ سب سے بڑا الزام کیا لگ رہا تھا کہ اے رسول آپ کے تو نسل نہیں ہے. تو ایک مرتبہ پروردگار کیا کہتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تو کوثر عطا کیا. تو جسے پروردگار کوثر عطا کر کیا دے اسے کون یزیدی مٹا سکتا ہے، اسے کون اموی مٹا سکتا ہے. جانے گرامی، اور وہ کوثر بھی ایسا کوثر ہے جانے گرامی کہ جس کا پہلا سلسلہ علی و فاطمہ سے شروع ہوتا ہے اور آخری سلسلہ مہدی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جو سلسلہ امام زمانہ پہ ختم ہوتا ہے، امام زمانہ کون ہے جانے گرامی؟ اہل بیت کون ہے؟ احادیث کہہ رہی ہیں بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. تم تو اہل بیت کا نام مٹانے چلے تھے. اگر تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے تو اہل بیت کے وجود کا صدقہ کھا رہے ہو. اگر امام زمانہ نہ ہوتے نہ تمہیں رزق ملتا، نہ یہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ یہ اشجار میں ہریالی ہوتی، نہ یہ پھولوں میں مہک ہوتی، نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوتے، نہ آسمان اپنی جگہ ہوتا، نہ چاند میں روشنائی ہوتی، نہ سورج میں چمک ہوتی. چونکہ اہل بیت ہیں، چونکہ اہل بیت کا وجود ہے، اس لیے دنیا بھی باقی ہے اور ہم لوگ بھی باقی ہیں. جانے گرامی، بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. جانے گرامی، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یزید اس نام کو مٹانے چلا تھا جس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لولا الحجہ لساقت الارض. اگر کائنات میں حجت نہ ہو تو زمین اپنے تمام اہل کو لے کر ڈوب جائے گی. جانے گرامی، تو یزید اس سلسلے کو مٹانے آیا تھا کہ جس سلسلے کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لیے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو یزید تو مٹ گیا ہے جانے گرامی، لیکن حسین کو نہ مٹا سکا. آپ دیکھیے، اسی لیے شاعر انقلاب علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بہر حق در خاک و خوں غلطی دے ہس، بہر حق در خاک و خوں غلطی دے ہس، پس بنائے لا الہ گردی دے ہس. امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر
اپنے خون کو بہا دیا، حق کی خاطر اپنی ہستی کو مٹا دیا، حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو اب جب حق کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو اب اللہ کیا کہتا ہے، پس بنا لا الہ حسین بن گئے۔ اب جہاں لا الہ ہوگا وہاں حسین ہوں گے، جہاں توحید ہوگی وہاں حسین ہوگی۔ اب یہ اذانوں، یہ مازنوں سے جو لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ حسین کا تذکرہ، حسین کا صدقہ ہے۔ اب جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے تب تک حسین باقی رہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بہر حق در خاک و خوں غلطی دے ہس، پس بنا لا الہ گردی دے ہس۔ اسی لیے خواجہ اجمیر بھی ہندوستان سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دی پناہ ہست حسین۔ یزید اپنے کو ملوکیت کا نمائندہ سمجھ رہا تھا، اصلی شاہ تو حسین ہے، اصلی بادشاہ تو حسین ہے۔ اور حسین وہ شاہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دین نہ ہو، فقط حکومت چاہتا ہو، بلکہ حسین تو دین ہے۔ اگر تمہیں دین لینا ہوگا تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، حسین کے آستانے پہ آنا پڑے گا، چونکہ حسین وہ دین ہے کہ جس نے دین کو پناہ دی ہے، جس نے دین کو حفاظت دی ہے۔ اب جب تک دین باقی ہے تب تک حسین باقی ہے، جب تک دین رہے گا حسین کا نام رہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ حسین کون ہے جانیں گے؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حس حسین۔ یعنی حسین نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن توحید کے پرچم کو نہیں جھکنے دیا، رسالت کے نام کو نہیں مٹنے دیا، غدیر کی امامت کی حقانیت کو نہیں ختم ہونے دیا۔ جانے گرامی، حسین تو فنا ہو گئے لیکن حسین اپنے فنا کے ساتھ، حسین چونکہ توحید سے مل گئے تھے، اللہ سے مل گئے تھے، تو جب تک اللہ کا نام باقی ہے تب تک حسین کا نام باقی رہے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، تیغلا چو ازمیاں بیروں کشید، تیغلا چو ازمیاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خوں کشید۔ تیغلا چو ازمیاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خوں کشید۔ اور نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یعنی حسین کون ہے اذان گرامی؟ حسین وہ ہیں کہ لا الہ کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو حسین کے انکار بیعت میں آگے دیکھ لینا۔ حسین نے جو یہ بیعت کا انکار کیا ہے، یہ بیعت کا انکار نہیں ہے بلکہ جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، جھوٹی کتابوں کا انکار ہے، جھوٹے خلیفاؤں کا انکار ہے، یہ باطل بتوں کا انکار ہے، باطل افکار کا انکار ہے، باطل نظریات کا انکار ہے، اور ہر اس فکر کا انکار ہے جو خدا کے علاوہ لوگوں نے بنائی ہو، چاہے امام بنایا ہو، چاہے خلیفہ بنایا ہو، چاہے نبی بنایا ہو، چاہے کتاب بنائی ہو، چاہے نظریہ بنایا ہو، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آئے گا۔ حسین نے لا الہ کی تفسیر اس طرح کی کہ اپنے انکار بیعت سے ان تمام جھوٹے معبودوں کو، ان تمام جھوٹے اماموں کو، ان تمام جھوٹے نظریات کو کربلا کے میدان میں ایسے دفن کیا، کربلا کے میدان میں حسین نے ان جھوٹے خداؤں کو اس طرح سے دفن کیا کہ از رگے ارباب باطل خوں کشید، کہ ان کے جسم سے رمق حیات چھین لی۔ یعنی اب جھوٹے خلیفہ تو رہیں گے لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کو دے کے حق اور باطل میں تمیز کر دی۔ اب بشریت اس دھوکے میں نہیں رہے گی کہ جو بھی رسول کے مسند پہ بیٹھ جائے وہ رسول کا جانشین ہوا کرتا ہے، لیکن حسین نے دکھلا دیا کہ دیکھو رسول کے مسند پہ بیٹھنے والے یزید جیسے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر رسول کے مسند پہ بیٹھنے والا رسول کا جانشین نہیں ہوتا ہے۔ اگر حسین اس کی بیعت کا انکار کر دے، پس یہ بیعت کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا عبودیت سے کوئی تعلق ہے، تو یہ بیعت کا انکار نہیں تھا عزیزان گرامی، یہ باطل کے منہ پہ حسین کا تماچا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
تیغلا چوزمیاں بیرو کشید از رگے ارباب باطل خوں کشید. حسین نے تمام جھوٹے نظریات کا جنازہ کربلا میں نکال دیا. باقی رہو گے لیکن ذلت کے ساتھ باقی رہنا پڑے گا. اپنا نام لوگے لیکن تمہارا نام ذلت کے ساتھ لیا جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی. کربلا کے بعد کیا ہوتا ہے, کربلا کے بعد منظر کیا ہے, کربلا کے بعد روح کیا ہے, کربلا کے بعد حالات کیا ہیں. کربلا کے بعد حالات یہ بن گئے عزیزان گرامی کہ یزید جو اپنے تخت و تاج پہ ناز کر رہا تھا, جو اپنی بنی امیہ کے سلسلے پہ ناز کر رہا تھا, جو اپنے بنی امیہ کے سلسلے کو سب سے اونچا سمجھ رہا تھا, ایک مرتبہ حسین کے انکار بیعت نے اور حسین کے سر اور قربانی دینے نے یزید کو وہاں پہنچا دیا کہ یزید کی تو قبر کا بھی کہیں کوئی نشان نہیں. حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مولانا باقر جوراسی کہتے ہیں, اسی بنیاد پر ایک شعر کہتے ہیں کہ ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی, ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی. یعنی جو تخت و سلطنت رسول کے بعد جھوٹی بنیادوں پہ قائم ہوا تھا عزیزان گرامی, وہ تخت و سلطنت, وہ نفسیات, وہ نفس پرستی, وہ دنیا پرستی, وہ شیطان پرستی جو رسول کے بعد جن بنیادوں کو رکھا گیا تھا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انکار بیعت سے, اپنی قربانی سے کیا کیا؟ ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی. یزید اپنے تخت و تاج کے ساتھ, یزید اپنے تمام نظریات کے ساتھ, یزید اپنی تمام آئیڈیالوجی کے ساتھ شام کے محلوں میں دفن ہو گیا. لیکن حسین کیا ہے؟ ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی, ابھرا وہ کربلا سے اجالا حسین کا. امام حسین علیہ السلام نے عزیزان گرامی یزیدیت کو نہیں مٹایا, بلکہ یزیدیت کے ساتھ ہر باطل فکر کو مٹا دیا, ہر باطل نظریے کو مٹا دیا اور دکھا دیا اگر حق کو پہچاننا ہے, اگر باطل میں تمیز کرنا ہے تو میں وہ معیار دے کے جا رہا ہوں کہ جو کربلا میں آئے گا وہ حق کا طرفدار کہلائے گا, جو کربلا سے دور ہو گیا وہ باطل کا طرفدار کہلائے گا. اب زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں دیکھے جائیں گے, اب زبانوں پہ خلافت کے ٹائٹل نہیں دیکھے جائیں گے, اب زبانوں پہ قرآن نہیں دیکھا جائے گا, اب دیکھا جائے گا قرآن کے ساتھ زبانوں پہ حسین ہے کہ نہیں ہے, زبانوں پہ قرآن کے ساتھ فرش عزا پہ آتے ہو کہ نہیں آتے ہو. اگر فرش عزا پہ آ رہے ہو تو تمہارا رسول سے بھی تعلق ہے اور خدا سے بھی تعلق ہے. ایک نعرہ لگائیے, نعرہ یہ لگانا ہے تو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, حیدر حیدر. ہاں عزیزان گرامی, امام حسین نے کیا کام کیا عزیزان گرامی؟ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے, اپنے خون کے چھینٹوں کے ذریعے عزیزان گرامی وہ کام امام حسین علیہ السلام کر کے چلے گئے کہ آج عبودیت کا راستہ در حسین سے نکلتا ہے عزیزان گرامی. جو در حسین سے متصل ہو گیا وہ اللہ سے مل گیا, جس نے حسین کو چھوڑ دیا اسے کچھ نہیں ملا عزیزان گرامی. اسے کیا ملے گا؟ نام تو لے گا قرآن کا, زبان پہ تکبیر کے تو نعرے ہوں گے لیکن داعش جیسی تنظیم بنائے گا, سپہ صاحبہ اور القاعدہ جیسی تنظیم بنائے گا. ہاں گلے تو کاٹے گا لیکن وہ گلے کاٹنا اللہ کے نام پہ نہیں ہوگا, نام اللہ کا ہوگا, کام شیطان کا ہوگا.
اگر حسین نے کربلا میں یہ تمیز نہ کی ہوتی، اگر حسین نے کربلا میں یہ معیار نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس آج یزیدی اسلام ہوتا، ہمارے پاس آج اموی اسلام ہوتا۔ لیکن حسین نے بتا دیا کہ دیکھو اموی اسلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسلام کے دامن میں آنا ہے تو نبوی اور حسینی اسلام میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے قطرات سے سرزمین کربلا پر لا الہ الا اللہ کی اس تحریر کو نقش کیا کہ اب لا الہ الا اللہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، یزید تو مٹ جائے گا، یزیدیت تو مٹ جائے گی۔ وہ ایک یزید تھا جو سن 61 ہجری میں پیدا ہوا تھا، کوئی بھی یزید پیدا ہو جائے وہ توحید کو نہیں مٹا سکتا، چونکہ اب توحید کے نقش کو حسین نے روشنائی سے نہیں لکھا ہے، اب توحید کے نقش کو حسین نے پتھروں پہ نہیں لکھا ہے، اب توحید کے نقش کو حسین نے زمین پہ نہیں لکھا ہے، اس توحید کے نقش کو حسین نے اپنے خون کی چھینٹوں سے سرزمین کربلا کی ہواؤں میں لکھا ہے۔ اب جب تک یہ ہوائیں چلیں گی توحید کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ اور حسینیت نے توحید کو اب کہاں کہاں پہنچا دیا، جہاں جہاں عزا خانہ ہے وہاں وہاں توحید ہے، جہاں جہاں عزا خانہ ہے وہاں وہاں رسالت ہے، جہاں جہاں عزا خانہ ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ حسین کے گلے کو کاٹ کے تم اسلام کو مٹا دو گے، حسین نے کربلا کے تپتے بن میں گلا تو کٹا دیا لیکن اسلام کو ہر عزا خانے میں پہنچا دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دین کو ہماری ضرورت، ہمیں دین کی ضرورت، اور دین کو حسین کی ضرورت ہے جانے گرامی۔ اور حسین نے اپنی خون کی چھینٹوں سے اس طرح اسلام کی حیات اور اس طرح اسلام کو حیات دی ہے کہ اب جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک اسلام باقی رہے گا، کوئی بھی یزیدی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ بس جانے گرامی، چونکہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن وقت کم تھا اس لیے ہم نے موضوع کو تبدیل کر دیا جانے گرامی۔ ہاں ایزان گرامی، آج 5 محرم ہو گئی۔ ایزان گرامی، آج ہمیں عقیل بنی ہاشم کا تذکرہ کرنا ہے۔ پر اس سے پہلے کہ مصائب میں داخل و ربط مصائب کے لیے ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام ایزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیل بنی ہاشم۔ اور چونکہ میرا موضوع عبودیت تھا ایزان گرامی، اس لیے اصول کافی کی پہلی حدیث کیا ہے کہ عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ جن کے پاس عقلیں ہوتی ہیں نا وہ ان عقل کے ذریعے عبودیت کے راستے کو طے کرتے ہیں۔ جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اس عقل کے ذریعے جنت کو حاصل کرتے ہیں ایزان گرامی۔ تو ایک مرتبہ سائل نے سوال کیا، مولا وہ جو معاویہ کے پاس تھا وہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ امام صادق کہتے ہیں تلک النکرہ تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ چالاکی کا نام عقل نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا لینے کا نام عقل نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دے لینے کا نام عقل نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کر لینے کا نام عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کیا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی عبودیت کے راستے پہ لے آئے، اللہ کی اطاعت کے راستے پہ لے آئے۔ اور یہ زینب کبریٰ نے کر کے دکھا دیا ہے جان گرامی۔ زینب کبریٰ اگر نہ ہوتی تو بعض مورخین کہتے ہیں کربلا در کربلا می ماند جان گرامی۔ اگر زینب نے کربلا کی تحریک کو کربلا کے اس بند سے لے کر نہ چلی ہوتی ہے جان گرامی، شام کے بازاروں میں، کوفے کے بازاروں میں حسین کے اس پیغام کو نہ پہنچایا ہوتا تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ لیکن واہ رے زینب، واہ رے زینب، زینب نے کربلا کے اس تحریک کو جس طرح شروع کیا تھا، آج زینب کی تحریک کا ایزان گرامی یہ صلہ ہے، یہ فائدہ ہے کہ کروڑوں لوگ اربعین میں کربلا میں جمع ہوتے ہیں
اور آج زینب کی اس تحریک سے وہ آواز اٹھی ہے کہ بستی بستی قریہ قریہ گھر گھر حسین کی عزا خانہ بسج گیا ہے۔ زینب نے ایک عزا خانہ شام میں یزید کے دربار میں شدایا تھا، پہلا عزا خانہ شام میں جناب زینب نے شروعات کی تھی، اور آج اس یزید کے دربار میں جس عزا خانے کی شروعات کی تھی آج دنیا کے گوشے گوشے میں یہ عزا خانہ پھیل گیا ہے۔ ہاں عزیزوں، آج 5 محرم ہو گئی، خالی یہ سوچ لینا ہی کافی ہے کہ عاشور کے 5 دن گزر گئے۔ ہاں عزیزوں، یہ کیسے دن گزر جائیں گے پتہ نہیں چلتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو اس فصل ازاں میں، اس موسم ازاں میں گریے کی توفیق عنایت کرے۔ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں عزیزان گرامی کہ جب حسین مدینے سے چلنے لگے تو روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ حسین مدینے سے جب جا رہے ہیں تو مدینہ سونا ہو رہا ہے، مدینے کے گلی کوچے ویران ہو رہے ہیں، چونکہ جان مدینہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ زینب حسین کے پاس آتی ہیں، اے بھیا تم تو جانتے ہو کہ حسین تمہارے بغیر، زینب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اے بھیا زینب اگر ہر دن تمہیں دیکھ نہ لے، جب تک زینب حسین کا چہرہ نہیں دیکھتی زینب کا وہ دن نہیں گزرتا۔ اے بھیا تم جا رہے ہو، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ حسین کہنا چاہتے تھے کہ زینب تمہارے بغیر تو کربلا مکمل ہی نہیں ہے، تمہیں لیے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ لیکن دیکھو شریعت کا حکم ہے، سب سے پہلے جا کے اپنے شوہر سے اجازت لے کے آؤ۔ یہ کربلا جذبات پہ قائم ہے، لیکن جذبات کے ساتھ شریعت آ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب عبداللہ کے پاس گئیں، جانے کے بعد 2 زانو بیٹھ گئیں، 2 زانو بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عبداللہ کو مخاطب کیا، اے عبداللہ تم تو جانتے ہو کہ ماجایا حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حسین کے بغیر زینب ایک دن نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ کہتے ہیں اے زینب میں جانتا ہوں کہ تم جب تک حسین کو دیکھ نہ لو تمہیں چین نہیں ملتا۔ اے عبداللہ میں اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی تو ادھر حسین مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ اے عبداللہ میں تمہاری اطاعت گزار ہوں، تمہاری تابع ہوں، لیکن جیسے ہی میرا بھیا حسین مدینے کو چھوڑے گا زینب کے جسم میں روح باقی نہیں رہے گی۔ اے زینب میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن اگر جانا چاہتی ہو تو لو میرے ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لیے جاؤ، اونو محمد کو اپنے ساتھ لیے جاؤ۔ اگر حسین پہ کہیں سخت وقت پڑے، کہیں مشکل وقت پڑے تو اے زینب حسین پہ اولو محمد کو قربان کر دینا، تاکہ میں علی مرتضیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اور روایتیں بتاتی ہیں عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ کربلا مدینے سے نکلا، تمام سفر کی مشکلات جھیلتے ہوئے یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ منزل گاہ عشق پہ حسین کا یہ قافلہ آ گیا۔ شب عاشور نمودار ہوئی، جیسے ہی شب عاشور نمودار ہوئی، روایتیں بتاتی ہیں ایک مرتبہ ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے، اے بیٹا کل ایسا نہ ہو کہ تم قربانی سے دور چلے جاؤ، مجھے شرمندگی ہو۔ زینب بھی اپنے دونوں لاڈلوں کو خیمے میں لیے بیٹھی ہے، کہہ رہی ہے اولو محمد کل اولو محمد آل محمد کی قربانی کا دن ہے، اے بیٹا میں دودھ معاف نہ کروں گی اگر تم سے پہلے میرے بھیا حسین کا علی اکبر شہید ہو جائے۔ اے اولو محمد تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے۔ اے اولو محمد اگر لڑتے لڑتے دریا کے کنارے چلے جائے تو خبردار، دریا
دریا کی طرف منہ بھی نہ کرنا، ارے ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور خیموں میں سکینہ پیاسی رہ جائے، علی اصغر پیاسا رہ جائے۔ اے اولو محمد، اگر جنگ کرتے کرتے دریا پہ جانا ہو تو پانی پہ منہ بھی نہ لگانا۔ حدیث و روایتیں بتاتی ہے کہ روز عاشور نمودار ہوئی، جیسے ہی روز عاشور نمودار ہوئی ایک ایک جانثار اپنے مولا پہ اپنی جان قربان کرنے لگا۔ پہلے اصحاب کی باری آئی، کبھی حبیب کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آ رہے، کبھی مسلم ابن اوسجا کے جنازے کو حسین خیمے میں لا رہے، کبھی حسین کسی صحابی کے جنازے کو لا رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب تمام حسین کے اصحاب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ زینب نے ایک مرتبہ اولو محمد کو بلایا، اے اولو محمد، تم نے اب تک اپنی جان کو ماموں پہ قربان نہ کیا، اے اماں ہم کیا کریں، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم صبح سے ماموں سے مرنے کی اجازت مانگ رہے لیکن ماموں حسین ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں زان گرامی، ایک مرتبہ زینب نے حسین کو خیمے میں بلایا، خیمے میں بلانے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے حسین سے کہا، اے بھیا حسین، آپ اولو محمد کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اے بھیا حسین، آپ اولو محمد کو جہاد کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ حسین کہتے ہیں، اے زینب، یہ اولو محمد تمہاری پیری کا سہارا ہے، میں اولو محمد کو لڑنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ارے یہ تو تمہارے پاس عبداللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے بھائیا، عبداللہ ہی نے ان دونوں کو میرے ساتھ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب حسین پہ کوئی مصیبت کا وقت پڑے تو اے زینب اولو محمد کو حسین پہ قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بھیا میں تمہیں قسم دیتی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا، اے زینب کیا میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دوں؟ حائزہ نے گرامی روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جعفر طیار کے ان شعروں کو، علی کے ان شعروں کو ان کے استاد عباس نے آراستہ کیا، جسم پہ اسلحے سجائے، اسلحے سجانے کے بعد ایک مرتبہ حسین اور عباس نے اولو محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اولو محمد کو حسین اور عباس نے میدان جنگ کی طرف بھیج دیا۔ ہاں ان کی رگوں میں جعفر طیار کا خون تھا، ارے ان کی رگوں میں علی حیدر کرار کا خون تھا۔ ایک بھائی نے میملے پہ حملہ کیا، دوسرا میسرے پہ جھپٹا، بھاگی ہوئی فوجیں ایک مرتبہ ان بچوں کے حملوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، یہ علی کے شیر ہیں، انہیں تنہا نہیں مار سکتے، سب لوگ مل کے حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے اولو محمد پہ حملہ کیا۔ ایک بھائی کے سر پہ گرز لگا، دوسرے بھائی کے سر پہ تلوار لگی، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی، ماموں مدد کو آئیے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ حسین اور عباس میدان کی جانب آئے۔ اب جو میدان میں آئے تو کیا دیکھا، کم سن بھانجے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حسین نے اولو محمد کے جنازوں کو سینے سے لگایا، خیمے میں لا کے اولو محمد کے جنازے کو لٹار دیا۔ روایتیں بتاتی ہے
کہ اب تک معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید آتا تھا تو خیام میں لاشا حسین لاتے تھے، استقبال زینب کرتی تھی، لیکن آئے جب اول محمد کے جنازے آئے تو یہ معمول بدل گیا، زینب نہ آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید بچوں کی شہادت نے زینب پہ اثر کیا ہے۔ ایک مرتبہ بیبیاں خیمے میں گئیں، اے بی بی اولو محمد میدان سے آئے ہیں۔ زینب نے کہا میں اولو محمد کا دودھ نہ بخشوں گی، ارے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان نہیں کیا۔ اے بی بی بچے کا جنازے آئے ہیں۔ زینب نے سجدہ شکر کیا، اولو محمد کے لاشے کے پاس آئیں، کہا اے بھیا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم پہ قربان کر سکوں۔ اور روایتیں بتاتی ہے کہ زینب نے اولو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ جانے گرامی آج تابوت اٹھے گا، اولو محمد کا تابوت اٹھے گا، وہ اولو محمد جن پہ ان کی ماں نے گریہ نہ کیا تاکہ حسین پہ گریہ کر سکے۔ ہاں عزیزو، زینب کو ان کے لاڈلوں کا پرسہ دو، اس طرح پرسہ دو جیسے ایک ماں کو ان کے بچوں کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ ہاں جو روایتیں بتاتی ہے کہ زینب نے اپنے لاڈلوں کا غم نہ بنایا۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ شام گیا، جب شام کے زندان سے رہائی ہوئی تو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سرہائے شہداء آنے لگے، ایک مرتبہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا سر آیا، اور ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، رباب نے علی اصغر کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ ہائے قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ علی اکبر کا خوبصورت سا چہرہ آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ حسین مظلوم کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ اب جو 2 بچوں کے سر آئے، ان سروں کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ زینب چلائی ارے میں اولو محمد کی ماں ہوں، لیکن میں بھیا حسین کا ماتم کروں گی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں جسو بس تابوت اٹھے گا، آخری زحمت، اس کے بعد تابوت کی زیارت ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، زینب نے جب اولو محمد کے جنازے آئے، اولو محمد پہ گریہ نہ کیا، جب اولو محمد کے سر آئے گریہ نہیں کیا، لیکن جب یہ قافلہ مدینے پہنچا اور زینب مدینے میں اپنے گھر میں گئی تو روایتیں بتاتی ہیں ممتا کا درد چھلک اٹھا، اولو محمد کی محبت زینب کے چہرے سے ظاہر ہو گئی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، اولو محمد کے حجرے کا رخ کیا، دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بستر ہیں۔ ارے جیسے ہی زینب نے ان بستروں کو دیکھا، روایتیں بتاتی ہے ماں تھی، ماں کی ممتا چھلک اٹھی۔ زینب نے نعرہ لگایا، واہ